آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 21۔ آج کی اس نشست میں ہم قرآن کریم کی چند ایک آیات مبارکہ کا انتخاب کریں گے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خطباء کو خطابت کے حوالے سے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قتال کی ترغیب کیسے دی جائے گی؟ بذریعہ خطاب، بذریعہ خطابت دی جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور بیان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بیان کے ذریعے سے لوگوں کو قتال پر ابھاریے اور قتال کی دعوت دیجیے اور قتال کے حوالے سے آمادہ کیجیے۔ تو آپ خطابت کے ذریعے سے اور بیان کے ذریعے سے کسی بھی عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر یا کسی بھی مسئلے پر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیں، لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا چاہیں تو آپ اس کو اپنا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ خطابت کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف جو مثبت اور پوزیٹیو شرعی اور دینی کام ہیں ان کے حوالے سے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ان کی ترغیب کے حوالے سے عوام الناس میں کیا کرنا ہے، آپ نے خطاب کرنا ہے، آپ نے بیان کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں پارہ نمبر 26 سورہ قاف اور اس کی آیت مبارکہ ہے 18، رکوع نمبر ہے 2، اس میں خطباء کو ہدایت فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بات کریں، گفتگو کریں تو سوچ سمجھ کر گفتگو کریں، یعنی بنا سوچے بنا سمجھے گفتگو کرنا کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں آپ کو وضاحتیں دینی پڑیں، جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں اس پر معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، اپنی تئیں خوب سوچ سمجھ کر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ وہ انسان کے جو منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، فرمایا کہ ابھی اس نے نکالی نہیں ہوتی مگر ہماری نگہبان اور ہمارے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی انسان اپنے منہ سے بات نکالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کی اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو اوورال ہر کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مسند پر بیٹھا ہوگا، منصب پر بیٹھا ہوگا اور ممبر پر بیٹھا ہوگا، چونکہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو اس کی باتوں کو تو جو فرشتے ہیں وہ کس قدر اہمیت کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں، آپ منصب کے تقاضے کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں تو سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالیں، بنا سوچے بنا سمجھے اپنے منہ سے بات نہ نکالیں۔ سادہ سا اس کا میں آپ احباب کو بتا دیتا ہوں طریقہ کہ آپ کہیں کہ ہم کس طرح سے سوچ سمجھ کر بات نکالیں۔ بھئی آپ جب بات کریں گے حوالے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، خود کتاب سے پڑھ کر، تو گویا کہ وہ بات آپ کی ایک سوچی سمجھی بات ہوگی، وہ آپ کی دیکھی دکھائی بات ہوگی، وہ آپ کی مطالعاتی بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی سے سن کے بات آگے کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی باتیں اتھینٹک اور ثقہ اور قابل وثوق اور قابل رسوخ نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اگر سوچ سمجھ کر بلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اصل کتاب، اصل ماخذ کو اسٹڈی کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور اس میں جو باتیں موجود ہوں صحیح السند اور صحیح المتن، آپ ان کو اپنی گفتگو کا، اپنی سپیچ کا حصہ بنائیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں خطباء کو ہدایت دیتے ہوئے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کیا کرو. گنجلک بات کرنا، مبہم بات کرنا اور ایسی بات کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں جو عقیدے کی خرابی ہے وہ واقع ہو جائے، فرمایا کہ ایسا نہ کرنا. جو بالکل سیدھی اور پرفیکٹ بات ہے وہ لوگوں کو بتا دو. کسی کا خیال کر کے بات کرنا کہ میاں صاحب بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، قسطوں والے بیٹھے ہیں اور بینک والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طور پر دلال بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے ہیں. لوگوں کا پاس لحاظ کر کے بات نہیں کرنی، بات وہ کرنی ہے جو بالکل سیدھی ہو. اور سیدھی بات کون سی ہوتی ہے؟ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور جو حق حقائق کے مطابق ہو. یعنی جو بھی حقائق ہیں، چاہے وہ آج کے زمانے کے ہوں، چاہے ماں بعد کے زمانے کے ہوں یا ماں قبل کے زمانے کے ہوں، جو حقیقت پر مبنی بات ہے آپ نے اس کو بیان کر دینا ہے. اس میں کسی قسم کا آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف سیدھی صحیح بات آپ نے کرنی ہے. اس بات میں کسی قسم کی کمزوری اور ویکنس نہ پائی جائے. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ آپ جب بھی بات کریں لوگوں سے تو اچھی بات کریں. یا اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی بات کریں تو لوگوں سے اچھے انداز میں بات کریں. یعنی ایسا انداز کہ جس کی وجہ سے لوگ وہ آپ کی گفتگو کو سننے پر آمادہ ہوں، آپ کی گفتگو کو اہمیت دیں. اس انداز سے آپ لوگوں سے بات کریں. ایک ہوتا ہے کسی کو بے ہنگم قسم کی آواز دینا یا اس کا الٹا نام پکارنا، جیسے ہمارے ہاں مسالک میں ہوتا ہے کہ دوسرے مسلک والے کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارا جاتا ہے. اور اسی طور پر جس طرح کسی کو ہانکا جاتا ہے یا کسی کو بے عزت کیا جاتا ہے، اس طرح کے ناموں کو استعمال کرنا یا اس طرح کا لہجہ اختیار کرنا اللہ پاک اس سے منع فرماتے ہیں. فرمایا وَقُولُوا، کہو لوگوں سے، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات. اور دوسرا میں نے بتایا کہ اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرو. یہ بھی قرآن پاک کی ہمیں ہدایت ہے. اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 44 میں فرمایا وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ پاک کی ذات نے نصیحت فرمائی تھی جب وہ فرعون سے گفتگو کرنے جا رہے تھے. فرمایا کہ تم دونوں لہو، اس فرعون سے، قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. اب آپ دیکھیں اللہ کے دو نبی ہیں موسیٰ اور ہارون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نصیحت کرتا ہے کہ تم جا رہے ہو واز کرنے، خطاب کرنے، تبلیغ کرنے اور میرا پیغام پہنچانے. تو فرمایا کہ اس بندے سے یعنی فرعون سے قولا لینا، پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. اب دیکھیں مقابلے میں وہ سرکش، باغی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مد مقابل آنے والا، لیکن خطبا یعنی موسیٰ اور ہارون اور وائز جو تھے موسیٰ اور ہارون، ان کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس سے جو بات کرنی ہے نا، بات میں نرمی ہونی چاہیے، بات میں لطافت ہونی چاہیے، بات میں آپ کے ہمدردی چھلکتی ہوئی ہونی چاہیے. سختی والا اور ترش لہجہ، تلخ لہجہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. اب یہاں پر ذرا رک کر میں اور آپ اپنے یعنی جو مسالک والے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہم سوچیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تو اس وقت ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا دوسرے مسلک والا وہ فرعون سے بڑا برا ہے؟ فرعون سے زیادہ خداوند قدوس کا باغی ہے؟ ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے اس قصے سے اور قرآنی ہدایت، رحمانی ہدایت سے کیوں نہیں سیکھتے جب اتنے بڑے سرکش کے جس کو رب کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کی جانب کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس سرکش کے بارے میں اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ آپ نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ نرمی کے ساتھ کی گئی بات یہ اگلے بندے کے دل پر اثر چھوڑتی ہے، اور گرمی کے ساتھ کی گئی بات اگلے بندے کے دل پر اثر نہیں چھوڑتی بلکہ مزید تلخی کو جنم دیتی ہے، مزید دشمنی کو جنم دیتی ہے، مزید گستاخی کو، مزید مد مقابل آنے کو جنم دیتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک کی ذات نے تلقین فرمائی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہ قولا لینا، آپ نے نرم گفتگو اور نرم آپ نے اپنا لہجہ رکھنا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پارہ نمبر
19 سورہ نحل آیت نمبر 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا کہ جب آپ نے میری طرف بلانا ہے تو حکمت و دانائی اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو میری طرف بلانا ہے، یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس طریقے کی وجہ سے لوگوں کا اللہ کی طرف آ جانا آسان ہو، اس میں بہترین انداز گفتگو، شائستہ انداز گفتگو، بہترین لب و لہجہ، اور سب سے اہم بات کہ میں نے کون سی بات کس وقت کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے، کس کے سامنے کرنی ہے، کس کو کہنا ہے، کس کو نہیں کہنا، یہ والی بات کس کے سامنے پیش کرنی ہے، کس کے سامنے نہیں کرنی، یہ ہے حکمت۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے حکمت۔ علم یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج آ گیا، دلائل آ گئے، براہین آ گئے، شواہد آ گئے، باتیں آ گئیں، آپ کے پاس حوالہ جات آ گئے، یہ ہے آپ کے پاس علم۔ حکمت کیا ہے؟ اب اس آئے ہوئے علم کو کس کے سامنے پیش کرنا، کس کے سامنے پیش نہیں کرنا، کس وقت پیش کرنا، کس وقت پیش نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر باتیں تو سبھی اچھی ہیں، نکاح کا موضوع لے لیں، نکاح کا موضوع بہت خوبصورت ہے، کیا اسے جنازے پر بیان کرنا بنتا ہے؟ یا جنازے کا موضوع، موت کا موضوع بہت بہتر ہے، کیا اسے نکاح کی تقریب میں، ولیمے کی تقریب میں بیان کرنا یہ اچھا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ حکمت، میں نے کس موقع پر کون سا موضوع، کون سا ٹاپک اور کون سی بات پیش کرنی ہے، یہ ہے حکمت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں ماحول بھی ہوتا ہے کار فرما، اس میں افراد بھی ہوتے ہیں، مجمع بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، مہینہ بھی ہوتا ہے، یعنی ساری کی ساری چیزیں وہ اس میں ملحوظ خاطر رکھنا ہوتی ہیں۔ بچوں کا مجمع ہے، اس میں آپ نے حکمت سے کام لینا ہے۔ علم آپ کے پاس ہے، آپ نے یہاں پر حکمت سے کام لینا ہے۔ عورتوں کا مجمع ہے، آپ نے حکمت سے کام لینا ہے۔ مکس مجمع ہے، آپ نے حکمت سے کام لینا ہے۔ دیہاتیوں کا مجمع ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ شہریوں کا مجمع ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ وکلاء کا، ججز کا، پڑھے لکھوں کا، ان پڑھوں کا، جاہلوں کا، ناواقفوں کا، اپنوں کا، غیروں کا، عقل والوں کا، اور خدا کی ذات پر بلیو کرتے ہوئے عقل اور ایمان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والوں کا، یعنی مختلف قسم کے جو مجمع ہوتے ہیں، آپ نے ہر جگہ پر اپنی حکمت کو استعمال کرنا ہے۔ علم آپ کے پاس ہے، وہ تو چھلکتا ہے، وہ تو اچھلتا ہے، وہ تو نکلنا چاہتا ہے، لیکن ہر جگہ پر اپنا علم نہیں جھاڑا کرتے، ہر جگہ پر اپنا علم نہیں منتقل کیا کرتے، بلکہ موقع محل کی مناسبت کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے علم کے ساتھ ساتھ حکمت کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں اسی کا اگلا حصہ والموعظۃ الحسنہ، آپ واعظ کریں، نصیحت کریں اچھے اور عمدہ انداز میں۔ وہی والی بات آگی، تلخ ترش لہجہ اور انداز آپ نے استعمال نہیں کرنا، تلخ جملے آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ واعظ کریں بہترین انداز میں، تو بہترین انداز کون سا ہوتا ہے؟ بہترین انداز وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے کسی بھی گناہ، کسی بھی بدی، کسی بھی برائی، کسی بھی شیطنت، کسی بھی شرارت، اس کو بیان کرتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو بھی شامل حال رکھیں۔ یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، نہ، یہ کہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو جب آپ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ بات ان کے دل پر جا کر اثر کرتی ہے، اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، تو یہ بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں اسی کا اگلا حصہ سورہ نحل آیت نمبر 125، پروردگار فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب آپ لوگوں سے دلائل کی بحث کریں تو ایسے انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی اس میں بھی جب آپ دلائل دیں تو پھر آپ جملے نہ کسیں کسی پر، آپ کسی کو ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، ہاں جھنجھوڑیں صحیح، برانگیختہ ضرور کریں، لیکن اس کی تحقیرانہ طور پر اس کو ٹارچر کرنا اور اس کی انسلٹ اور توہین پر مبنی جملے استعمال کرنا، چاہے وہ مسلک ہو، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ جماعت ہو، یہ اللہ پاک کی ذات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے واعظ کرنا ہے احسن انداز میں، خطاب کرنا ہے احسن انداز میں، گویا کہ ایک ایک جگہ پر اللہ پاک کی ذات نے ہمیں تلقین فرمائی خوبصورتی کی اور احسن انداز کی۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ابراہیم اور اس کی آیت مبارکہ ہے 4، فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ آپ
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو کریں لوگوں سے تو ان کی زبان میں گفتگو کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جو قوم کی زبان میں گفتگو نہ کرے، جو قوم کی زبان سمجھتا نہ ہو، قوم کی بولی بول نہ سکتا ہو۔ کیوں؟ مقصود ہوتا ہے لیبین لہم، تاکہ حق بات کو لوگوں پر واضح کیا جائے۔ تو جب آپ قوم کی، لوگوں کی، سامعین کی بولی میں بات کریں گے، ان کی زبان میں بات کریں گے، تو اس سے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ یہ بھی روش ہم نے اپنانی ہے، قرآن ہمیں اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی طور پر پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 63، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے ان کے بارے میں، یعنی لوگوں کے بارے میں، فی انفسہم، لوگوں کے بارے میں، قولا بلیغا، مؤثر گفتگو کریں۔ قول بلیغ سے مراد بلاغت، یا یوں سمجھیے کہ ابلاغ۔ میں اس کو ذرا آسان کرتے ہوئے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کہتے ہیں پہنچانے کو، یعنی ایسا انداز آپ نے اختیار کرنا ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا مشن، آپ کا کاز یا قرآن پاک کی بات لوگوں تک پہنچ پائے، لوگوں پر پہنچ پائے، یہ والا آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آیا میری بات ان تک فصاحت و بلاغت سے پہنچ سکتی ہے، میری بات ان تک مثالوں کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، میری بات ان تک، یعنی میری بات سے مراد کتاب و سنت کی بات، ان تک کسی قسم کے دلائل جو عقلی ہیں ان کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، یا نقلی دلائل ہیں ان کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے۔ ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ میں حق بات کو ان تک کس طرح سے پہنچا سکتا ہوں۔ تو بس وہی آپ نے انداز، وہی آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اگر ترنم کے ساتھ پہنچ سکتی ہے، ترنم سے پہنچائیے، جوش سے پہنچ سکتی ہے، جوش سے پہنچائیے، سنجیدہ دھیمے انداز میں پہنچ سکتی ہے، آپ ویسے اپنائیے، اس انداز کے ذریعے سے بات کو پہنچائیے۔ آپ دلائل سے گفتگو کریں تب پہنچ سکتی ہے، ویسے آپ ان تک بات پہنچائیے۔ اگر آپ کتابیں دکھا کر بات پہنچا سکتے ہیں، ویسے پہنچائیے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمْ، لوگوں سے بات کیجئے، لوگوں سے خطاب کیجئے، لوگوں سے گفتگو کیجئے، فی انفسہم، ان کے بارے میں، یعنی ان کے معاملات کو اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو، ان کے جو عقائد ہیں ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، ان کی جو برائیاں ہیں، خامیاں ہیں یا خوبیاں ہیں ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن کرنا کیسے ہے؟ فرمایا قولا بلیغا، قول بلیغ کے ساتھ، یعنی ایسا آپ کا قول ہونا چاہیے کہ جو ان تک پہنچ پائے، ان تک جائے، وہ بات کو لیں، ان تک آپ بات ڈلیور کر سکیں۔ اب مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، جس طرح ہوم ڈلیوری والا ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر میں پیزا پہنچاتا ہے، مین مقصد ہے پہنچانا، وہ سائیکل پہ پہنچائے، وہ گاڑی پہ پہنچائے، وہ موٹر سائیکل پہ پہنچائے، یا وہ پیدل چل کے پہنچائے، مقصد کیا ہے؟ پہنچانا۔ تو اب اس نے جائزہ لینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر شاپ ہے تو اس کے ساتھ ہی کسی کا گھر ہے، اس کے ساتھ ہی متصل کسی کا گھر ہے، انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے فون نمبر ملایا اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں پیزا ڈیلیور کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ بندہ موٹر سائیکل پہ جائے گا؟ یہ بندہ کار پہ جائے گا؟ بھائی اس کے ساتھ ہی گھر ہے، یہ پیزا وہاں سے لے گا اپنی شاپ سے اور ساتھ والے گھر میں پیدل چل کے پہنچا دے گا۔ اسی طور پر اگر کسی کے پاس جو ہے قریب گھر ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، وہ سائیکل پہ دے سکتا ہے، دور گھر ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا سکتا ہے۔ یا اسی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے یا دوسرے شہروں سے چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں تو وہ کس پہ ہوتی ہیں؟ وہ گاڑیوں پہ ہوتی ہیں۔ آپ نے لاہور سے فیصل آباد یا فیصل آباد سے لاہور کوئی شے منگوانی ہو، اب اس کو جو ڈیلیور کیا جاتا ہے وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ بائک پہ کرتے ہیں، سائیکل پہ کرتے ہیں، پیدل کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو گاڑی پہ کرتے ہیں۔ تو اس سے دیکھیں اصول میں نے آپ کو بتا دیا مثال کے ذریعے سے کہ جس تک آپ نے اپنی بات کو پہنچانا ہے، آپ نے جائزہ لینا ہے کہ اس تک میری بات صحیح طریقے سے کس طرح سے پہنچ سکتی ہے، اسی طریقے کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ ترنم کے ساتھ بیان کریں، سر کے ساتھ بیان کریں، تو پھر آپ وہاں پر جوشیلا بیان نہ کریں، سریلا بیان کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ جوشیلا بیان ہونا چاہیے، گویا کہ ان تک بات اسی انداز میں پہنچتی ہے، تو آپ نے اسی انداز کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طور پر کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ نہ جوش ماریں نہ سر لگائیں بلکہ سنجیدہ انداز اختیار کریں، تو آپ سنجیدہ انداز میں ان تک اپنی بات کو پہنچائیے۔ یہ اللہ پاک کی ذات نے بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ گویا کہ اصول بیان فرما دیا خطابت کا
کہ آپ نے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سنجیدہ انداز کہاں سے آ گیا، سریلا انداز کہاں سے آ گیا، جوشیلا انداز کہاں سے آ گیا، یہ ہوا کہ خطبہ کبھی طرزے لگا رہے ہیں، کبھی ترنم کے ساتھ بول رہے ہیں، سر لگاتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ بھئی اللہ پاک کی ذات نے لفظ استعمال فرمایا قولا بلیغا، مین مقصد کیا ہے؟ بات کو پہنچانا، جیسے اس بندے تک، اس مجمع تک، ان لوگوں تک، اس قوم تک، اس ملک تک، اس ملت تک پہنچ سکے بات آپ نے ویسے پہنچانی ہے۔ وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مین اصول ہے، اگر ہم اس پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ سعد آیت نمبر 20 میں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے حضرت داؤد کو حکمت بھی عطا فرمائی اور فیصلہ کن انداز خطاب بھی عطا فرمایا۔ تو ایک عالم، ایک خطیب میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، علم و حکمت بھی ہونا چاہیے، فیصلہ کن انداز خطاب بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قصص پارہ نمبر 20 اور سورہ نمبر 28 آیت نمبر 34 میں وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ، حضرت ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں، ان کو آپ میرے ساتھ بطور مددگار بھیج دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے فصاحت و بلاغت کی جانب اشارہ کیا کہ وہ بندہ، وہ عالم، وہ صاحب علم زیادہ لوگوں کے ہاں اپنا اثر چھوڑتا ہے گفتگو کے اعتبار سے اور باتوں کے اعتبار سے کہ جس کی زبان میں فصاحت و بلاغت پائی جائے۔ تو اس میں اللہ پاک کی ذات نے فصاحت و بلاغت اور خطابت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الزاریات آیت نمبر 55 میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی مکرم علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، امر کا صیغہ ہے، کرتے رہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بیان کرندہ کی فائدہ، آج تک لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر بیان کرندہ۔ ارے بھائی، آپ کی یہ بات قرآن پاک سے متصادم اور ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ مالی دا کم پانی لونا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ تو اللہ پاک کی ذات کا کام ہے نتیجہ اور رزلٹ پیش کرنا، وہ کرے نہ کرے اس کے ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے حق بات کو لوگوں کو پہنچاتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے۔ اسی طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، سورہ حج ہے اور آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ یہاں پر ابھی ادعو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی مستقل طور پر آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے، تھکنا نہیں، جھکنا نہیں، رکنا نہیں اور اپنے آپ کو، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اسی طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم قرآن کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ اللہ پاک کی ذات نے یہودیوں سے کہا تھا، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جو بات آپ لوگوں سے کہیں اس بات پر خود بھی عمل کریں، اس پر خود بھی آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں نصیحت فرمائی خطباء کو۔ اسی طور پر فرمایا غیر مستند کلام نہیں کرنا، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات کی پیروی نہ کر کہ جس کا ڈیفینٹ علم تیرے پاس نہیں، جس کا مضبوط اور ثقہ اور باحوالہ علم تیرے پاس نہیں۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک جو سماعت ہے اور بصارت ہے اور انسان کا جو دل ہے، ان سے اللہ پاک کی ذات قیامت کے دن سوال کریں گے، ان سے اللہ پاک کی ذات قیامت کے دن پوچھیں گے آپ نے سنا کیا اور آپ نے دیکھا کیا اور آپ نے اپنے دل کے مطابق باتوں کو تراشا کیا، بنایا کیا، دل سے فیصلے کیا کیے، اللہ پاک کی ذات ان کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں مضبوط، مثبت اور پوزیٹیو، اسی طور پر ثقہ، مستند، صحیح بات اور ایسی بات کی جو دلیل پر مبنی ہو وہی لوگوں سے کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے ڈکوسلے، اٹکل پچو
اور بغیر حوالے کے، بغیر ریفرنس کے، بغیر حقیقت کے، بغیر امر واقعہ کے کوئی بات لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے ہر وہ شے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیں دین کی ہر بات لوگوں تک پہنچانی ہے، 2-3-4 موضوعات لوگوں تک نہیں پہنچانے، 2-3-4 مسائل لوگوں تک نہیں پہنچانے۔ اکثر و بیشتر خطباء کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ 2-3-4 مسائل کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ کر زندگیاں صرف کر دیتے ہیں۔ نہیں، خطیب اور عالم کو ہر ایک دین کی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 یعنی اسی کا اگلا حصہ، فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے دین کی ہر بات، رب کی اتاری ہوئی ہر بات لوگوں تک نہ پہنچائی تو فرمایا گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے یہی آیت مبارکہ ہم سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے رسول کی ہر بات لوگوں تک نہ پہنچائی تو یاد رکھیے گا آپ نے اپنے منصب علم اور منصب خطابت سے ناانصافی کی اور آپ نے اپنے اس منصب کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں ہر بات لوگوں تک پہنچانی ہے، دین کی، اللہ کے رسول کی۔ اسی طرح سورہ مزمل آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو صحیح ہو، سیدھی ہو، صاف ہو، شفاف ہو، حق حقیقت پر مبنی ہو، دلیل اور دلائل پر مبنی ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر آپ کو راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا، تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا۔ گویا کہ پرتاثیر گفتگو کا اللہ پاک کی ذات نے نسخہ ارشاد فرمایا، وظیفہ ارشاد فرمایا کہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی گفتگو پرتاثیر ہو اور لوگوں پر اثر چھوڑے تو فرمایا کہ پھر آپ تہجد کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فرقان پارہ نمبر 19 آیت نمبر 63 میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہلوں سے پالا پڑ جاتا ہے۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل سے مراد نا واقف نہیں، لا علم نہیں، بلکہ جاہل سے مراد ہوتا ہے کہ فقط ضد کرنے والا، سیکھنے والا نہیں، سمجھنے والا نہیں، اصلاح اپنی کرنے والا نہیں، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا سینگ لڑانے والا، کیا سینگ لڑانے والا اور بس پیچھا ڈالنے والا اور صرف اگلے بندے کو، خطیب کو، عالم کو نیچا دکھانے والا، یا اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کو اوپر دکھانے والا، یا لوگوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنے والا، جو سینگ پھنسانے والا ہونا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسوں کو آپ نے اگنور کر کے گزر جانا ہے، یعنی ایسوں کو لفٹ شفٹ نہیں کروانی۔ یہ سلامہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو سلام کرنا ہے اسپیشل بھی جتنے دادا بندہ لبے اس کو آپ سلام کریں، نہیں، سلامہ یہ کنایا ہے کہ آپ نے اگنور کرنا ہے، صرف نظر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سینگ پھنسانا نہیں۔ آپ کا نقصان، آپ کے دین کا نقصان، اور جو لوگوں پر امیج ہوتا ہے دینی، مذہبی یا اسی طور پر آپ کا علمی، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے جاہلوں سے پالا پڑ جائے تو اگنور کرے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں پارہ نمبر 28 ہے، سورہ صف ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتوں کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، یعنی ویسے دعوے کرتے رہنا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کر سکتے ہیں تو پھر کریں اور پھر کہیں، لیکن نہیں کر سکتے پھر کہنا کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے۔ اللہ پاک منع فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہو ایسا، کیوں دعویٰ کرتے ہو اس چیز کا جو تم کر نہیں سکتے۔ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم ایسی بات کا دعویٰ کرو کہ جو کر نہ سکو، ایسی بات کا دعویٰ کرو کہ جو کر نہ سکو۔ تو اس لیے ہمیں خام خواہ کے دعووں سے اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 48 میں ان علیک الا البلاغ، اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ذمے فقط اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک بات کو پہنچا دیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بات کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں قل ما اسألکم علیہ من اجر، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ پر، گفتگو پر، واضح نصیحت پر، خطاب پر، جو بھی میں خطابت کرتا ہوں اس پر آپ سے کسی قسم کا معاوضہ وصول نہیں کرتا۔
آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو آج کے دور میں بھی خطباء کو چاہیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اپنائیں، مسواک کی سنت کو اپناتے ہیں، اس سنت کو بھی اپنائیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک معتدل اور درمیانہ جو ایک اصول ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ خطابت کریں تو خطباء کو یہ اصول اپنانا چاہیے کہ مال کی خطابت کر کے، بیان کر کے، واعظ کر کے، خطاب کر کے، تقریر کر کے جو مال ہے اس کی دل میں طمع نہ ہو، مال کی دل میں طمع نہ ہو، اور اگر کوئی دے دے تو پھر منع نہ ہو۔ دو اصول میں نے بتا دیے۔ نمبر ایک کہ آپ دل میں طمع نہ رکھیں کہ میں نے تقریر کی مجھے پیسے ملیں گے، طمع نہ رکھیں، رکھیں گے تو گناہ ہے، آپ کی تقریر ضائع۔ اور دوسری شے ہے کہ کوئی دے تو پھر منع نہیں کرنا، یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا نہیں کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو لے لینا ہے۔ اگر آپ یہ معتدل راستہ ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ رہنے دے جی، یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، حالانکہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں لے لوں، حالانکہ دل کر رہا ہوتا ہے کہیں واپس نہ رکھ لے، مجھے دے ہی دے، دل میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے درمیانہ اصول بتا دیا کہ نہ ہم افراد کا شکار ہوں نہ تفرید کا شکار ہوں، ہم یہ کریں کہ اپنے دل میں نیتاً ارادتاً اس چیز کو راسخ کر لیں کہ میں نے اپنے دل میں تقریر اور خطاب کر کے مال کی طمع نہیں رکھنی، لالچ نہیں رکھنی کہ مجھے یہاں سے ملے گا، اور اگر کوئی مجھے دے دے تو میں نے اس کو منع نہیں کرنا۔ یہ معتدل ایک اصول ہے، اور ہم امت وسط ہیں، معتدل امت ہیں، ہم اگر اعتدال پر چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ حق اور باطل اسے آپ اس کی آمیزش نہ کرو، اسے مکس نہ کرو، یعنی حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور فرمایا کہ نہ ہی حق بات کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے، یعنی پتہ بھی ہے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، پھر حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو تو اللہ پاک فرماتے تم غلطی پر ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ حق بات یہ ہے پھر بھی تم حق کو چھپا جاتے ہو، فرمایا کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ تو ہمیں نہ تو حق اور باطل کو مکس کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے حق بات کو چھپانا ہے، بلکہ جو حق ہے اسے بتانا ہے، اور حق کیا ہے اسے بھی بتانا ہے، باطل کیا ہے اسے بھی بتانا ہے۔ اسی طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 88 میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، حضرت شعیب نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ارے اللہ کے بندو میرا فقط ارادہ الا الاصلاح ما استطعت، اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، تمہاری اصلاح کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خطیب کا مقصود لوگوں کی اصلاح ہو، نہ کہ لوگوں پر حاوی ہونا ہو، نہ کہ لوگوں پر مسلط ہونا ہو، نہ کہ لوگوں پر کسی بات کو کسی عقیدے کو مسلط کرنا ہو، فقط اصلاح خطیب کی مراد ہونی چاہیے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا۔ اسی طرح پارہ نمبر 29 سورہ مدثر آیت نمبر 2 سے لے کر 7 تک اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ کھڑا ہونا یہ گویا کہ خطابت کی اللہ پاک کی ذات تشکیل فرما رہے ہیں، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، گویا کہ یہ موضوع دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد وربک فکبر، گویا کہ یہ خطبہ ہے کہ آپ نے اللہ کے پاک نام سے ابتدا کرنی ہے۔ اور وثیابک فطہر، جب آپ نے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو عام روٹین سے ہٹ کر آپ کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، جو کسی بھی قسم کا گناہ ہے، عیب ہے اور کمیاں کوتاہیاں ہیں یا غیر افضل کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، دین کے معاملے پر اگر آپ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور اس موقع پر بے صبرے نہیں ہونا۔ اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 47 میں قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اے نبی مکرم علیہ السلام آپ فرما دیں کہ اس فریضہ تبلیغ پر میں آپ سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں نے کب اجرت آپ سے مانگی؟ میرا اجر تو ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کی ذات نے مجھے عطا کرنا ہے۔ میرے پیارو، یہ قرآن پاک کی چند ایک آیات مبارکہ میں نے اجمالاً آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ ایک کلاس اور ایک لیکچر میں ان تمام تر آیات مبارکہ کو جمع کر دوں۔ میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وقت ہوا تو ان میں سے ایک ایک آیت مبارکہ پر ایک الگ الگ سے
ہم گفتگو کریں گے اور لیکچر ریکارڈ کروائیں گے تاکہ خطابت کی ہم ان آیات مبارکہ سے کشید ہونے والی باتیں، اصول اور ضابطے اور حکمتیں ہمارے سامنے آ سکیں۔ ابھی آپ نے اور آج آپ نے ان اجمالی آیات مبارکہ کی جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے اجمالاً رکھی ہے، اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔